اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد فقال اللہ محمد مصطفیٰ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کو امام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اور کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسم جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ ابو اسماعیل ہے اور القاب صادق ثابت طاہر وغیرہ ہے. مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، جائے دفن جنت البقیع میں ہے. ماں کا نام ام فروا اور باپ کا نام امام محمد باقر علیہ السلام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے سوال کرتے ہیں کہ مولا، آپ کے جد نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا، آپ بھی بنی امیہ کے خلاف قیام کیجیے. جب یہ سوال کیا تو امام نے کہا کہ حسین کے چاہنے والے 72 تھے، میرے چاہنے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں اور ویسے بھی نہیں ہیں جیسے حسین کے چاہنے والے تھے. جب یہ کہا تو انہیں سے ایک شخص نے کہا کہ مولا، آپ کے 400 شاگرد ہیں اور اس میں سے کچھ آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، آپ قیام کریے. کہا کہ کوئی مثال دو. کہا کہ مولا میں خود ہوں. کہا کہ اس تندور میں جاؤ. جیسے ہی یہ مولا نے کہا، اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں، میں جل جاؤں گا. وہیں پہ ہارون مکی آئے، ہارون مکی کا تعارف کرایا. ہارون مکی نے کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا اس تندور میں جاؤ. جیسے ہی اس تندور میں ہارون مکی گئے، یہ لوگ گھبرائے. گھبرانے کے بعد سوچتے ہیں اب تو ہارون مکی جل گئے ہوں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام پہنچنے کے بعد تندور کے پاس اور ڈھکن کو کھولا. جب کھولا تو کیا دیکھا؟ ہارون مکی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور آگ گلزار ہو چکی ہے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام کے شاگرد سمایہ بن مہران امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کے صحابی بھی موجود ہیں. وہیں پہ بحث شروع ہوئی عاقل اور جاہل کے بارے میں. تو امام نے فرمایا اعرف العقل وجندہ، عقل کو پہچانو، اس کے لشکر کو پہچانو، اس کے فوج کو پہچانو. جہالت کو پہچانو، اس کے لشکر کو پہچانو، اس کی فوج کو پہچانو. جب تم یہ سب پہچان لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. امام نے کہا تم ہدایت پا جاؤ گے. جو وزیر ہے عقل کا، اس کا نام کیا ہے؟ خیر. اور جو جہالت کا وزیر ہے اس کا نام کیا ہے؟ شر. اور جو لشکر کا پہلا افراد ہے اس کا نام ہے ایمان. اور جو جہالت کا لشکر ہے اس کا پہلا افراد جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ کفر. عقل کا وزیر کا نام خیر اور جہالت کے وزیر کا نام شر. جناب آدم پہلے آدمی ہیں دنیا کے، یہ عین عقل ہیں. ان کی ضد، ان کا دشمن شیطان. جناب آدم خیر ہے اور شیطان شر ہے. شیطان جناب آدم کے اوپر سجدہ نہیں کیا. جب اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ اپنے اوپر غرور کرتا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں. مٹی سے افضل ہوتی ہے آگ، آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے. جب شیطان نے یہ گھمنڈ کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا. جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے اسے نکالا
تو شیطان دنیا میں آ گیا، لوگوں کو بہکانے لگا، اور جناب آدم سے اللہ نے کہا کہ اے آدم، ان نور کو پہچانتے ہو؟ یہ جو 5 نور ہے تمہاری پیشانی پہ، ان نور کو پہچانتے ہو؟ تو جناب آدم نے کہا کہ نہیں، میں انہیں نہیں پہچانتا۔ اللہ ان کا تعارف تو کرائیے۔ اللہ نے ان کا تعارف کرایا کہ میں محمود، یہ محمد، میں اعلیٰ، یہ علی، میں فاطر السماوات، یہ فاطمہ، میں محسن، یہ حسن، میں قدیم الاحسان، یہ حسین۔ اس طریقے سے تعارف کرایا اللہ نے۔ منصور دوانکی کے پاس ایک دہریہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو منصور دوانکی کے جو خریدے ہوئے علماء تھے ان کی طرف رجوع کیا۔ رجوع کرنے کے بعد کہتا ہے اب بتاؤ ان کو کہ اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا۔ جب 3 دن کا وقت مانگا تو 3 دن کے بعد دہریہ پھر آیا۔ آنے کے بعد پھر یہی سوال کرتا ہے تو خریدے ہوئے علماء کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ یہ تو بچوں والا سوال ہے۔ کہا یہ بچوں والا سوال ہے؟ کہا ہاں یہ بچوں والا سوال ہے۔ تو کہا کہ بتائیے تب۔ کہا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا، خالق وہی رہے گا، جس کو بنائے گا وہ مخلوق ہوگا، جس کو بنائے گا وہ مخلوق ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک بہت بڑے عالم دین 106 سال کے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 70 سال تبلیغ کی۔ ان کا نام شیخ محمد فلسفی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 70 سال تبلیغ کی، یہ بتائیے 70 سال کی تبلیغ میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ کہا کہ 70 سال کی تبلیغ میں میں نے یہی حاصل کیا کہ اللہ اپنے سے لڑنے والوں کو معاف کر دیتا ہے کہ تو مجھ سے لڑ رہا ہے، تو کمزور ہے، مگر حسین کے دشمن کو کبھی نہیں معاف کرتا۔ حسین نے اسلام پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ سید سجاد علیہ السلام نے بلا مجلس کو باقی رکھا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو انگور میں زہر دیا گیا۔ جب انگور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام نے اسے کھایا۔ جب امام اس کو کھائے تو زخم پورے جسم میں پھیل گیا۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں غسل دیا، کفن دیا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ علامہ کلینی اور علامہ مجلسی نے 14 ستارے میں تحریر فرمایا کہ نہایتی قیمتی کفن دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو کفن بھی دیا گیا، آپ کو جنت البقیع میں دفن بھی کر دیا گیا، مگر کربلا کے میدان میں آئیے اور آ کے دیکھیے حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، آنے کے بعد ان کے لاشے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ بے غور و کفن پڑا ہے۔ بیویوں نے خیمے کے اندر کوہرام برپا ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ